القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا من بعدي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، آپ کے سامنے اللہ کریم جل جلالہ کے کلام پاک میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا کریں اللہ کریم جل جلالہ اپنے پیارے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے مجھ گنہگار کم علم بے عمل کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حق سچ سنا کر آپ تمام سامعین کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بروز قیامت اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے اس ذکر خیر کو ہم سب کے لیے نجات اور چھٹکارے کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ان کلمات مقدسہ میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تم سے امتحان لیں گے. من الخوف خوف کے ذریعے، والجوع بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال اور مال کی تلفی کے ذریعے، والانفس اور جانوں کے ذریعے، والثمرات اور پھلوں کے ذریعے. وبشر الصابرین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بندے آپ کے غلام ان تمام آزمائش میں، امتحانات میں صابر رہیں، ان کو آخرت میں کامیابی اور جنت کی بشارت دیتے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ وہ لوگ
جن کے اوپر مصیبت آتی ہے، جنہیں مصیبت تکلیف پہنچتی ہے، تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ، کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہی لوگ جن کو ہم نے آزمائش میں ڈالا، امتحانات میں ڈالا، پھر ان مصائب میں، امتحانات میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہی کہتے رہے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی ملک ہیں اور اسی کی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، صلاۃ، درودیں، برکتیں آتی ہیں۔ اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ان کلمات مقدسہ میں زندگی میں جو چیزیں آ رہی ہیں اور جو آنی ہیں، اللہ کریم نے ان سب کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے الفاظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اعلان فرما دیا، میرے بندو، جس کو میں نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، وہ زندگی جتنی بھی بسر کرے، اس کی زندگی یکسر اور برابر کبھی نہیں رہ سکتی۔ زندگی میں اونچ نیچ ضرور آئے گا، زندگی میں آزمائشیں ہوں گی، زندگی میں تکلیفیں بھی ہوں گی، زندگی میں راحتیں بھی ہوں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی تو خوشیاں بھی ملیں گی۔ اللہ کریم جل جلالہ نے گویا ان تمام چیزوں کا نچوڑ بیان فرما دیا ہے، اور بالخصوص جو تکالیف اور مصائب کے راستے ہیں، ان کا اللہ کریم نے خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ صرف یہ تصور نہ کریں، یہ خیال نہ رکھیں کہ اللہ کریم کی طرف سے ہمیں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور، یعنی اس بات پر بھی آپ نے یقین رکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ضرور تمہیں آزماؤں گا۔ کیسی آزمائشیں؟ یہ ساری آزمائشیں آتی ہیں۔ بندہ، ہم اور آپ تکلیف، مصیبت ایک چھوٹی سی بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے، جبکہ رب فرماتا ہے کہ میں تمہیں بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کروں گا، بڑے بڑے امتحان میں تم سے لوں گا۔ جب یہ سارے امتحان تم اچھے طریقے سے نمٹ لو گے تو پھر تمہیں بشارت ہے کامیابی کی، جنت کی، اللہ کی رضا کی، اللہ کے محبوب کی اطاعت کی۔ یہ ساری بشارتیں یا اللہ کی رحمت و برکتوں کی بشارت یہ بعد میں ہے، جبکہ ان آزمائش کے مراحل کو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق نمٹ لو، ان کو پار کر لو، یہ منزلیں طے کر لو، تو پھر اللہ کریم جل جلالہ تمہیں کامیابی کی بشارت دیتا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ کی جانب سے یہ آزمائشیں ضرور آنی ہیں، ان کے لیے ہم سب نے تیار رہنا ہے۔ ان تمام آزمائشی مراحل کو سنبھالنے کے لیے، ان کو نمٹانے کے لیے ہر صورت میں، ہر طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ لیکن ہمارے حوصلے اتنے پست ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اور دوسری خلق خدا کی معاونت کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارے اتنے حوصلے پست ہو گئے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھل نہیں پاتے، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم اپنے بزرگوں، اسلاف اور ان کے طریقے زندگی گزارنے پر نظر ڈالیں تو پھر سمجھ لو کہ انہوں نے کسی فرد واحد نے اتنے کام کر دکھائے کہ ہم ہزاروں مل کر بھی نہیں کر پا سکتے۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات و بابرکات کا یہ قانون ہے کہ ضرور آزمائشیں آئیں گی۔ یہ جو برساتیں آ رہی ہیں، یہ جو طوفان آ رہے ہیں،
یہ جو سیلاب آ رہے ہیں یہ سب آزمائشیں ہیں، اور ایک نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہم سب کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ جب ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اللہ کریم ضرور راضی ہو جائے گا۔ اور ویسے مجموعی طور ہماری یہ کوتاہیاں ہیں، ان پانی کے سیلابوں کے راستے ہم نے خود بند کر دیے، جو ان کے راستے تھے وہ راستے ہم نے خود بند کر دیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پانی جب آتا ہے تو وہ راستہ خود نکالے گا، جہاں سے بھی اسے راستہ ملا، وہ نہیں دیکھتا کہ کس کا نقصان ہو رہا ہے، کس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر ان کے پانی کے جو راستے تھے وہ اگر ہم کھلے چھوڑ دیتے تو کبھی بازاروں میں شہروں میں اتنی تکلیف یا اتنی آزمائشیں نہیں آ سکتی، لیکن یہ ہماری اپنی کوتاہیاں غلطیاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر اعمال حسنات کا ہم اگر محاسبہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی بڑی آزمائشیں، یہ بڑے بڑے امتحانات ہیں، یہ بڑی تکلیفیں آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سوچنا چاہیے کہ میں نے جو کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھا، کم از کم میں توبہ استغفار کروں اور دل سے توبہ کروں، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میری خطائیں معاف کر دیں، میں توبہ کرتا ہوں، تیری جانب رجوع ہوتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ نہیں، بلکہ ہم عبرت حاصل کرنے کے بجائے اور مصیبت زداؤں کے اوپر شاید تمسخر اڑانے پر آ جاتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ کریم جل جلالہ کسی اور کو کسی مصیبت میں مبتلا کرنے پر قادر ہے، اسی طرح ہمیں بھی تمام آزمائش میں مبتلا کرنے پر قادر ہے۔ یہ ساری تکلیفیں وہ رب قدیر ہمیں بھی دے سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کر ہم اس کی مدد کریں۔ کیا کریں؟ مدد کریں، تعاون کریں۔ تو جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ کسی مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے میں اس کی غیبی مدد کرتا ہوں، میں اس کی غیبی مدد کرتا ہوں۔ اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے رب کی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ خلق خدا جو مصیبت زدہ ہیں ان کی ہم مدد کریں۔ جب ہم ان کی مدد کریں گے اللہ ہماری مدد فرمائے گا، یہ اس کا قانون ہے۔ اور پھر ویسے بھی قانون ہے کہ جو میں نے اللہ فرمایا جو میں نے تمہیں عنایت کی ہیں ان کا شکر کرو، میں اور عنایات عطا زیادہ کروں گا۔ لیکن افسوس کہ ہم اس طرف اپنے رب کو راضی کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور یہ آزمائشیں ضرور آنی ہیں۔ کیسی کیسی آزمائشیں؟ جو بڑے بڑے امتحانات ہیں، دنیا میں جو محبوب ترین نعمتیں ہیں نا، اللہ کریم ان سب کا ذکر کر رہا ہے۔ خوف، ظاہر سی بات ہے کہ جس بندے کو آرام نہ ہو، سکون نہ ہو، رات دن صبح شام خوف ہی خوف ہو، بتاؤ اس کی زندگی کیسی ہو؟ ہے کہ نہیں؟ جسے اللہ کریم جل جلالہ خوف میں مبتلا فرما دے، وَلَنَبْلُوَكُمْ وَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرمائے میں ضرور تمہیں خوف کے ذریعے سے آزمائش تم سے لوں گا، امتحان لوں گا۔ اب ایک گھنٹہ اگر کوئی بندہ خوف زدہ رہ جائے تو یہ ایک گھنٹہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں 10 سالوں کے سے بھی زیادہ بن جاتا ہے، اتنی مصیبت میں اپنے آپ کو وہ محسوس کرتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں ضرور تمہیں خوف میں مبتلا کر کے آزمائش میں لوں گا۔ خوف کیسا خوف ہے؟ جو جن کے قریب سے سیلابی ریلا گزرتا ہے ان سے پوچھو کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو پانی کے بیچ میں کھڑے ہیں ان سے پوچھو کہ خوف کا کیا عالم ہے، خوف کس کو کہتے ہیں، اور خوف جو خوف زدہ ہوتا ہے اس کے اوپر کیا گزرتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا، تو اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا کہ میں خوف کے ذریعے تم سے آزمائش لوں گا۔ والجوع، اور بھوک، ہم اور آپ ایک دن بھی بھوک برداشت نہیں کرتے، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنا محبوب کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے تمام آزمائشوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے، بچائے۔ لیکن اس کا قانون بھی ہے اور قدرت بھی ہے۔
قانون بھی قدرت بھی. اگر ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر وقت اللہ کی جانب رجوع کرنا پڑے گا. جب اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں گے اللہ کریم ان آزمائش سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا. اور یہ بھوک کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں. آپ نے سنا ہوگا یا موبائلز میں دیکھا ہوگا کہ حالیہ جو آزمائش آ رہی ہے, جو مصیبت ہے, جو امتحان ہے, بہت سارے لوگ بیچارے بھوک سے بھی مر رہے ہیں. بہت سارے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. بلکہ دور تو دور کی بات, میرا جو اپنا گاؤں ہے, گاؤں کے قریب قریب بالکل علاقے, میں نے اپنے کانوں سے سنا بندے پہچانے ہوئے کہ 4 دن ہوئے کھانے کو کوئی چیز نہیں مل رہی. آزمائش ہے, اللہ کی آزمائش ہے, اور یہ آزمائش آنی ہے. لیکن ان آزمائش کے لیے ہم نے سب نے تیار ہونا ہے. اگر ہمارے اوپر آئے تو ہم نے صابر شاکر رہنا ہے. اگر کسی اور کے پاس آئے تو ہم نے ان کی مدد کرنی ہے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے. یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کون ہے, یہ ضروری نہیں کہ میرا عزیز ہے تو پھر میں مدد کروں. نہیں, کوئی بھی ہے, خلق خدا کی خدمت کرنی ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی اسلام کا بھی مخالف کیوں نہ ہو, اسلام سے خارج کیوں نہ ہو, کافر کیوں نہ ہو, وہ بھی اگر اس کی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کی بھی معاونت کرنی ہے. کیونکہ یہاں کے کفار بھی ذمہ کافر ہیں, ان کی عزت اور آبرو اور ان کے مال و جان کی حفاظت ہمارا ذمہ ہے, مسلمانوں کا ذمہ ہے. لہٰذا یہ ذمہ داریاں ہم نے پوری کرنی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَقْصٌ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور تمہارے مال کی کمی, اموال اگر دنیا کا مال ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ اس بار ان سیلابوں نے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں مال مویشی سب لے اڑا ہے کہ نہیں. اور جو گاؤں سارے کے سارے منہدم ہو گئے, ظاہر سی بات ہے ان کے پاس تو کوئی چیز نہ رہی, کچھ بھی نہ رہا. لہٰذا جن کے اوپر گزر رہا ہے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ان سب کی غیبی مدد فرمائے, تمام مسلمانوں کی اللہ غیبی مدد فرمائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی قسم اگر ایمان کی نظر سے غور سے اگر دیکھا جائے تو دل خون کے آنسو روتا ہے. بس کی بات نہیں ہے, اگر بس ہوتا تو شاید ہم اور آپ بھی سب کچھ جتنا کر سکتے وہ ان کے ساتھ کرتے. لیکن کم از کم ہم اگر اجتماعی دعا بھی کریں گے نا, اللہ بے نیاز ہے, رب بے نیاز ہے. کسی نہ کسی درد مند کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا. بہرحال نماز کے بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا قاری صاحب فرمائیں گے, ہم سب آمین کریں گے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم و کرم فرمائے. تو اللہ کریم جل جلالہ نے یہ ایک آزمائش بھیجی ہوئی ہے. آزمائش کیوں آئی ہے؟ میرا ایمان ہے کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے, یہ مسلمانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے. نماز پڑھتے ہیں بظاہر, لیکن نماز ایسے پڑھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نہ جانے یہ نماز کہلانے کی حقدار ہے کہ نہیں. اور کاروبار دنیاوی زندگی میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں وہ کون سی بے ایمانی ہے جو ہم مسلمان نہیں کرتے. یا میں غلط کہہ رہا ہوں, کسی کے اوپر میں تنقید نہیں کرتا, میں صرف اور صرف اصلاح کے لیے عرض کرتا ہوں. میں اپنے گریبان میں دیکھوں, اپنے آپ کو دیکھوں, اپنی اصلاح کروں. آپ سب اپنا اپنا گریبان جھانک کر دیکھیں ایمان سے اور اللہ کو خوف رکھ کر, پھر اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. رب پاک ضرور اصلاح فرمائے گا اور راضی ہوگا. اچھا, درود پاک. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اللہ نے فرمایا میں ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا. لیکن جب بندہ ان آزمائش میں تکلیف میں صبر کرتا ہے, لیکن صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. صبر سے مراد کہ بندہ خاموش رہے, اللہ کی رضا پر راضی رہے, ٹھیک ہے نہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں نا, جو اللہ کے پیارے ہیں, ان پیاروں پر چاہے جتنی بھی تکلیف آئے, جو بھی آزمائش آئے, سب کچھ اپنے سر اٹھا لیتے ہیں, کسی سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولتے, ٹھیک ہے نہیں. ایسے بھی ہیں لیکن بہت کم, ایسے انتہائی ناپید ہیں. لیکن اگر
کسی عام بندے پر ہم اور آپ جیسے اوپر کسی آزمائشیں آئیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کی طلب کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مانگ سکتے ہیں، ہماری یہ حالت ہے بھئی ہماری مدد کی جائے، اور یہ ان کا حق ہے، اور پھر ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، جتنی ہمیں اللہ نے استطاعت قوت طاقت دی ہے اس حساب سے۔ لہٰذا تو میں خاص یہ عرض کروں گا کہ اس دور میں ہمارے ڈسٹرکٹ میں سمجھتا ہوں تقریباً پورے لسبیلا میں برسات کے حوالے سے کافی نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو جن کا جہاں جہاں بھی نقصان ہوا ہے ان کا ازالہ اللہ ہی پورا کرے گا، اور تو کوئی نہیں کر سکتا، نہ حکومت وقت نہ ہم نہ آپ، لیکن کم از کم اتنا کہ اگر کوئی بے انتہا مجبور ہو تو کم از کم اور نہیں تو 2-4 کلو آٹے کا پہنچا دیا، ٹھیک ہے، چاول پہنچا دیے، کم از کم بھوک سے تو بیچارے وہ نہ مرے، کچھ نہ کچھ ان کو مل جائے۔ تو جتنا بھی ہم سے ہو سکے ہم نے ذہنی طور یہ تیار رہنا ہے کہ ہم سب نے ان کی مدد کرنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو دور ہیں، جہاں نہیں پہنچ پاتے، جہاں پہنچتے ہیں وہاں تو کم از کم کریں، جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں، جس قدر پہنچ سکتے ہیں، یہ ان تمام متاثرین کی مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا لیکن ہم نے بس یہ رونا ہے کہ بھئی حکومت وقت انتظامیہ کچھ نہیں کرتی۔ یاد رکھیں، حکومت وقت ہو، انتظامیہ ہو، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، اللہ کی ذات ہی کرے گی، جو بھی ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، باقی اور کسی کے امید پر ہم زندہ رہیں یہ غلط ہے، یہ ہماری سوچ ہی باطل ہے، یہ ہماری سوچ ہی باطل ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جب رب راضی ہوگا تو یہ ساری مخلوق بھی راضی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ جب رب راضی تو ساری مخلوق راضی اور سارے معاملات حل ہو جائیں گے، اور اس کے لیے سب سے اہم توبہ، استغفار، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی عبادت، ٹھیک ہے نہیں؟ صبح شام رات دن ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ کریم بے نیاز ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ضرور کسی نہ کسی کے صدقے اللہ سب پر کرم فرما دے گا۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ ان آزمائش میں جو میرا بندہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی ملک ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں، اگرچہ ہم اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن اگر تسلیم نہ بھی کریں پھر بھی ہیں اللہ کے، کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، جیسا چاہے گا ایسا ہی کرے گا، ہمارے ساتھ معاملہ یہی ہوگا جو رب چاہے گا۔ اگر رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا تو یہ اس کی چاہت منشا کے مطابق، اگر مصائب تو بھی اسی کی منشا کے مطابق، اگر ہم انہیں تسلیم کریں، مانے یا نہ مانے، لیکن ہیں اسی کی ملک۔ اور جو مان کر کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور تیرے ہی پاس ہم نے لوٹ کر آنا ہے، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ فرماتا ہے کہ محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمت بھی ہے، صلاۃ بھی ہے۔ صلاۃ یعنی برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں، دنیاوی اخروی ساری نعمتوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ مفسرین نے یہاں یہی فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحمتیں، برکتیں اور دنیاوی اخروی تمام جہانوں کی رحمتیں، برکتیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ صرف دنیا کی آزمائش میں، دنیا والی زندگی میں جو بندہ صحیح معنی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق ان مراحل کو طے کرتا ہے، اللہ کریم صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ آنے والی سارے جانوں میں بھی کامیابی کے بشارت دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے ایک فرمان میں نے پڑھا تھا، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ اس لیے میں نے پڑھا حضور کا فرمان کہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت یکم محرم الحرام ہے، لیکن شہادت سے پہلے غالباً 26 ذوالحج کو آپ پر حملہ ہوا تھا، 26 ذوالحج کو، ابھی یہ ذوالحج چل رہا ہے، غالباً 2 دن ہو، تو اس کے بعد یکم محرم
تو اس حوالے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ذکر بھی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ میری معلومات کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کے بعد جو مقام وہ سیدنا فاروق اعظم کا ہے. اور عدل فاروقی، عدل انصاف جسے کہا جائے، اس کا سبق ہر ایک کو جو سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت یا زندگی سے ملتا ہے وہ شاید کہیں سے ملے، وہ شاید کہیں سے ملے. وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کسی بھی علاقے میں کوئی ایک جانور پھسل کر مر جائے، جانور، ٹھیک ہے نہیں، چلتے چلتے جانور بھی پھسل جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں نا. اور آپ فرماتے ہیں اگر کوئی جانور پھسل کر گرے، اسے تکلیف ہو، وہ مر جائے، تو بروز قیامت عمر ابن خطاب اس کا بھی حساب دے گا، اس کا بھی حساب دے گا. اب اندازہ لگاؤ، وہ جانور قدرتی طور پر پھسلا، ایسا ہے نا، قدرتی طور پر پھسل جائے اور وہ مر جائے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس جانور کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا جائے گا. آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ حکمران کیا کریں، حکمرانوں سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نہیں، بس یہ کہ اللہ کریم جل جلالہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. دعا کریں کہ کوئی اچھا خاصا ایماندار مخلص کوئی حکمران اللہ ہمیں نصیب فرمائے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اچھے ہو جائیں، تو آٹومیٹک حکمران بھی اچھا مل جائے. یہ خرابیاں ہم کہتے تو یہی ہیں کہ حکمرانوں کا قصور ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی اگر اصلاح کریں نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خامیاں ہمارے اپنی ہیں، حکمرانوں کی نہیں. ایسے حکمران جو ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، یہ کوئی خود زبردستی جبرن نہیں ہوتی، یہ ہمارے کردار ہیں، ہمارے کرتوت ہیں. اگر ہم اچھے ہو جائیں تو خود بخود اللہ تعالیٰ کرم فرما دے. آپ نے سنا ہوگا کہ غالباً حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عادل کیوں نہیں بنتے؟ تو فرمایا کہ آپ ان کے ساتھیوں جیسے اچھے مخلص بن جائیں، نیک پرہیزگار بن جائیں، میں خود بخود ان جیسا بن جاؤں گا. ٹھیک ہے نہیں، یعنی آپ لوگ اگر اچھے بن جائیں، نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، جو ریت اگر اچھی ہو تو اللہ کریم جل جلالہ انہیں حکمران بھی اچھا عطا کرتا ہے. دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھ لینا کہ کسی علاقے کا، کسی شہر کا، کسی محلے کا، وارڈ کا جو نمائندہ ہوتا ہے نا، اس نمائندے کو علاقے والے چنتے ہیں. ایسا ہے نا، علاقے والے ہی چنتے ہیں. ظاہر ہے اگر ہم اور آپ اگر اچھے ہو جائیں تو ہم اپنا سربراہ، اپنا قائد جو چنیں گے وہ بھی ایسا ہوگا جو ہم سب سے اچھا ہوگا. یا ایسا نہیں ہے، جب ہم اچھے ہوں گے تو قائد بھی اچھا چنیں گے. جب ہماری سوچ ہی باطل ہوگی، خراب ہوگی، ہم خود ہی خراب ہوں گے، تو پھر ہمارا چنا ہوا ہمارا قائد بھی ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے نہیں. اس لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ذوالحج کے غالباً 26ویں تاریخ کو آپ پر حضرت مغیرہ کے غلام ابو لولو فیروز نے حملہ کیا تھا. حملہ کس وجہ سے کیا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت مغیرہ کا یہ غلام پہنچا اور کہا یا امیر المومنین، آپ میرے آقا سے یہ میری سفارش کر دیں کہ وہ روزانہ مجھ سے 1 دینار یومیہ لیتے ہیں، اس میں تخفیف کریں. 1 روپیہ روزانہ جو لیتے ہیں وہ میں نہیں دے پاتا، لہٰذا 1 دن چھوڑ کر دوسرے دن لے لیں.
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کے بارے میں پوچھا اور ہنرمندی کے بارے میں پوچھا کہ آپ کیا جانتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، آپ سے کام کیا لیا جاتا ہے۔ جب اس نے اپنے ہنرمندی کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا کہ آپ تو بہت ہی قابل ہنرمند ہیں، لہٰذا اتنے بڑے کاریگر ہو کر یہ یومیہ 1 روپیہ دینا کوئی مشکل بات نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ نے دینا ہوگا۔ اتنا بڑا کاریگر 1 روپیہ 1 دینار تو دور کی بات ہے، آپ ایسے کاریگر ہو کہ آپ 2 دینار بھی یومیہ دے سکتے ہو، ٹھیک ہے نہیں؟ لہٰذا یہ آپ کی سوال، آپ کی التجا درخواست باطل ہے، آپ نے یہ دینا ہے۔ لیکن اب ایسا کرو کہ جب تو اتنا بڑا کاریگر ہے، ماہر ہے، تو میرے لیے ایک چکی بنا دو، لیکن اچھی چکی بنا دینا۔ آپ نے جب یہ فرمایا تو حضرت مغیرہ کے غلام نے کہا کہ میں ایسی چکی بناؤں گا جس کی شہرت مشرق سے مغرب تک ہوگی، ایسی چکی بناؤں گا جس کی شہرت مشرق سے مغرب تک ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم سمجھ گئے، آپ نے اس بات کو بالکل اچھی طرح سمجھ لیا کہ یہ ایک اجمی شخص مجھے دھمکی دے کر جا رہا ہے، مجھے یہ دھمکی دے کر۔ لیکن چونکہ آپ وقت کے حاکم تھے، آج کے دور کے حکمران جیسے تو نہیں تھے نا کہ بس جو میرا مخالف ہو اسے جیل میں ڈال دو، اسے ختم کروا دو، اڑا دو، نہیں، سیدنا فاروق اعظم تھے، لہٰذا انہوں نے یہ سوچ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، چند دن گزرے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم امامت کے مصلی پر فجر کے ٹائم پر حاضر ہوئے، مصلی پر کھڑے ہوئے تو ابو لولو فیروز نے حملہ کر دیا، ٹھیک ہے نہیں، ایسا زیردار خنجر سے وار کیا۔ قصہ مختصر، غالباً 14 افراد زخمی ہوئے، جن میں 7 اشخاص اسی موقع پر شہید ہوئے تھے، 7 بندے اسی جگہ پر شہید ہوئے تھے۔ نماز کے بعد سیدنا فاروق اعظم کو اپنے مبارک گھر میں لایا گیا، جو ایک اس وقت طریقہ علاج تھا وہ استعمال کیا گیا، چھواروں کا شربت، دودھ، شہد وغیرہ جو طریقہ کار تھا، ساری چیزیں جب استعمال ہوئی تو لوگ جو ہے مایوس ہوئے کہ اب سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا وقت ہے۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کو خود اپنا یقین تھا، کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ظاہری زندگی میں حضرت سیدنا فاروق اعظم کو شہید ہونے کی بشارت دی تھی، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت سید الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذاتی بابرکات کوہ احد پر، جبل احد پر رونق افروز ہوتے ہیں آپ کے ساتھ۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذوالنورین تینوں موجود ہیں۔ جبل احد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں لگنے کی خوشی میں جھوم اٹھتے ہیں، حضور کی خوشی میں جھومتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا رحمت والا مبارک پاؤں یا کہ ہاتھ مبارک میں جو چھڑی تھی وہ لگا کر پہاڑ سے مخاطب ہوئے، اے پہاڑ احد ساکن ہو جا، ساکن ہو جا، ہلنا چلنا بند کر دے،